بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبریں دو سر شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ ایک ہے جناب کہ عمران خان کا ایجنڈا ابھی تک اس حکومت کے دور میں بھی فالو کیا جا رہا ہے، وہ اینٹی امریکہ واردات وہ سر یہ اس حکومت میں فالو کیا جا رہا ہے۔ وہ کون فالو کر رہا ہے اور ابھی تک وہ ڈٹائی پہ اڑا ہوا ہے، وہ کون شخصیت ہے، ہستی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہے نا اپنا خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع صاحب، اینا دی سر بڑی پولی ڈھولکی بج رہی ہے، وہ کیسے بج رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے جو بات ہے وہ وہی کروں گا جو کہ اس حکومت میں بھی، یعنی وزیر اعظم ہیں کون؟ شہباز شریف صاحب۔ وزیر خارجہ کون ہے؟ بلاول بھٹو صاحب۔ یہ دو شخصیات کون ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے اور دوسرا پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر ہے۔ سر آفیشیلی یہ دو بندے ہیں۔ باقی جو مطلب نواز شریف صاحب ہیں ان کے نام پہ ووٹ پیندا ہوئے گا، بالکل پیندا ہوئے گا، لیکن آفیشیلی وہ ہیڈ نہیں کرتے پارٹی کو۔ اسی طرح آصف زرداری صاحب کی ایک اپنی پوزیشن موجود ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا چیئرمین جو ہے نا سر وہ بلاول بھٹو زرداری ہے، ٹھیک ہے۔ ان دو شخصیات کے ہوتے ہوئے عارف علوی صاحب جو کہ صدر لگائے تھے عمران خان نے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے صدر کے عہدے کے لیے ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا گیا جو سر اس قابل نہیں تھا۔ اس کو چاہیے کہ پائن اتنے جا کے دندہ کا کام کرے، ٹھیک ہے، چنگے پیسے کما لینا سی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر انہوں نے امریکہ کی ایک فرم کے کو ٹھیکہ بھی کیا تھا، کو معاہدہ شدہ بھی کیا تھا صدر ہوتے ہوئے، اس پر میں نے ولاگ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صاحب جو ہیں نا یہ ابھی تک پاکستان کو دنیا بھر میں تنہا کرنے کے مشن پر قائم ہے، اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی راہ میں اگر اس وقت کوئی رکاوٹ ہے نا سر تو یہ صدر مملکت صاحب ہیں، ٹھیک ہے، عارف علوی صاحب۔ وہ کیسے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم، اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں انہوں نے ایک ڈرامہ کیتا، تقریر کرتے ہوئے، قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہ اچانک ان کا کہ میں غلطی سے نام لے گیا امریکہ کا، حالانکہ غلطی انہیں بھائی نے کوئی نہیں کی تھی۔ وہ جان بوجھ کر انہوں نے نام لیا تھا کہ پاکستان دی بیڑیاں جمع وٹے پا جمع، جان بوجھ کر انہوں نے نام لیا تھا۔ اس کے بعد وہ مسلسل کمپین چلاتے چلے جا رہے ہیں، اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کو کیش کروانے پر لگے ہوئے ہیں، مسلسل ان کا یہ ایک ایجنڈا ہے۔ اور وہ ایجنڈا اس لیے بھی ہے، میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں دوستوں کی، جو بھی لوگ کنسرنڈ ہیں ان کی، کہ یہ عمران خان جو ہے نا یہ طریقے طالبان پاکستان کے لوی ڈوی ہیں سر۔ ان کو ان کی طرف سے کبھی کوئی تھریٹ نہیں آیا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ تھریٹ مولانا فضل الرحمان کو آیا بلکہ حملہ بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ تھریٹ جو ہے وہ اور دینی جماعتوں کے سربراہوں کو آیا ہے، ان کو کبھی نہیں آیا عمران خان صاحب کو، اس لیے کہ یہ ان کے ایجنڈے کو فالو کرتے ہیں اور ان کے ایجنڈے کے تحت اینٹی امریکن سلوگن ریز کرنا انہوں کا نمبر 1 ایجنڈا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا خان صاحب جو ہے نا یہ دو پاسے کھیڈ رہے ہیں، ایک تو اپنے آپ پاپولر کرنے چکر چنے، اور پاکستان کے خلاف جو ایک کہا جاتا ہے کہ ایک سازش ہے کہ پاکستان دے بیڑیاں بالکل ہی وٹے پا دیو، اس کا ایک حصہ ہے، اور دوسرا ٹی ٹی پی کو بھی راضی رکھ رہے ہیں اس بات کے ساتھ۔ یہ دو اینگل میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ اچھا وہ تو اب سابق وزیر اعظم ہے سر، وہ جو مرضی کرتے پھر پہلے بھی اینٹی امریکن سینٹیمنٹ یہاں پہ جماعت اسلامی ساری زندگی امریکہ مرد آباد نعرے مارتی رہی۔ وہ ایک اور جو تنظیم تھی وہ بھی اینٹی امریکن نعرے شعرے بالکل لاندے رہی، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں۔ یہ سابق وزیر اعظم ہو گئے ہیں، تھوڑی بہت بڑھ دی ہے لیکن کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے، کوئی گال نہیں، اللہ خیری صلی اللہ نہیں بڑھ لاگے۔ لیکن صدر مملکت جو ہیں وہ اینٹی امریکن سٹانس لے کر چل رہے ہیں سر۔ وہ کیسے چل رہے ہیں دیکھیں، پاکستان میں 2018 سے 2022 تک، مارچ کے اپریل 2022 تک کوئی سفیر پاکستان میں امریکہ کا نہیں تھا، انہوں نے سفیر لائے ہی نہیں۔ حالانکہ جب وہ ٹرمپ تھا جو عمران خان کا کزن بردر ہے، دونوں دی ذہنی حالت کو جی نہ پائیں، دو ایک جی ہرتا کر دینے، تو وہ لگایا تھا۔ اس کے باوجود دونوں کی ذہنی حالت کو جی نا دونوں ایک جی گلاں کر دیں، ایس کر کزن بردر میں کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے بھی یہاں پر پاکستان میں کسی سفیر کو باقاعدہ تعینات نہیں کیا تھا۔ ایک قائم مقام سفیر ٹائپ خاتون تھی جس کو ناظم الامور جو ہے اردو میں کہتے تھے، وہ کہ جناب یہ امریکی سفارت خانے کی ناظم الامور خاتون ہے، تو وہ جناب وہاں پر بیٹھی بھی تھی۔ اب لیکن جب عمران خان کا دور تھا
اسی دور میں اسی ٹائم کے دوران انہوں نے وہاں پر پاکستان کے لیے ایک سفیر کی تعیناتی کی اجازت دی تھی، جس نے ظاہر ہے پہلی اپنی ڈیوٹی ختم کر کے تو یہاں پر آنا تھا۔ ڈونلڈ بلوم ان کا نام ہے، وہ پچھلے مہینے سے یہاں پر آ چکے ہوئے ہیں۔ 1 مہینہ ہو گیا سر، انہوں نے اپنے کاغذات، اسناد جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھیجی سفارت خانے کو کہ جناب یہ میری اسناد ہیں، آپ تسی بھاویں امریکہ تو چیک کر لو، میں نے بھائی جنہوں نے سفیر لایا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ پاکستانی جو ہے اپنا وزارت خارجہ، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ ایک لیٹر نتھی کیا جو کہ ایک طریقہ کار ہے، اور صدر مملکت کو بھیجا کہ صدر مملکت صاحب ان کی اسناد رسیو کر لیں تاکہ یہ آفیشیلی کام کر سکیں پاکستان کے اندر بطور امریکی سفیر کے۔ لیکن صدر مملکت صاحب نو ورلڈی کھیڈن تو فرصت نہیں۔ ورلڈی کوئی گیم ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس طرح کھیلی جاتی ہے، میں نے نام ہی سنا ہے کیونکہ صدر صاحب نے ایک دفعہ ایک سٹیٹس اپڈیٹ کیا تھا اپنا ٹویٹر کے اوپر، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ورلڈی گیم جیت گیا ہوں، اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جن دنوں میں بڑی شدید قسم کے ہمارے مغربی بارڈر کے اوپر لڑائی جا رہی تھی سر۔ تو اس نے مسلح افواج کا جو کمانڈر ان چیف تھا، یعنی صدر مملکت ہوتا ہے، وہ سر ورلڈی گیم کھیل رہے سی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورلڈی گیم والے صدر صاحب جو ہے نا، انہوں نے ابھی تک ان کو 10 منٹ نہیں دیے امریکی سفیر کو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک امریکی سفیر اپنی اسناد نہیں پیش کرے گا صدر مملکت کو، تب تک وہ آفیشیلی یہاں پر ایز امبیسڈر ٹو امریکہ یہاں پر ورک نہیں کر سکتے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں سے مل رہے ہیں، وہ ان آفیشیلی سول سوسائٹی کے ساتھ، دیگر سفرا جو ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ آفیشیلی کام نہیں کر سکتے۔ وہ ان کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں بنے گی تب تک جب تک وہ صدر مملکت کو اپنی اسناد پیش نہیں کر دیتے۔ یہ ایک پوری دنیا کا جو ہے نا وہ اصول ہے، اس پر ساری دنیا چلتی ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ صدر صاحب نو یعنی عارف علوی صاحب کو عمران خان کی طرف سے ابھی تک اجازت نہیں ملی کہ جناب آپ ان کی اسناد وصول کر لیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ جو ہولی ہولی بحال ہونے کی کوشش ہو رہی سی، جو ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب نے کوشش کی، شہباز شریف صاحب نے کوشش کی، شہباز شریف صاحب نے تو خیر مطلب عجیب و غریب کوشش کی تھی، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے جو کوشش کی اس سے کافی بہتر ہوا۔ ان کے وزیر خارجہ نے کال کی، بلاول صاحب امریکہ گئے تو 1.5 گھنٹے کی ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد وہ آگے دیگر ممالک کی طرف گئے اور بڑے اچھی انہوں نے دورے شورے کیے ہیں۔ بلاول صاحب کا بڑا استقبال ہوا ہر جگہ کے اوپر، اور ان کو بڑی واہ واہ ہوئی پائی جی سارے پاسے۔ وہ تو پیپلز پارٹی جڑی ہے وہ ایسی جماعت ہے کہ انہوں نے اپنا سونا بیچنا نہیں آتا، لوکی جڑے نا اپنی مٹی سونے دے بھاؤ بیچ جاندے۔ باہر وہ انہوں نے بڑا اچھا ایک میری نظر میں دورہ کیا ہے۔ اب یہ اگر یہ اسناد وصول نہیں کرتے سر، تو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ استوار ہونے میں پرابلم رہے گا، ٹھیک ہے۔ آفیشیلی تعلقات جو ہیں سفیر کے ذریعے ہوتے ہیں، وہ سر پرابلم ہی رہے گا، وہ آفیشیلی آپریٹ نہیں کر سکیں گے۔ تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب ہوں گے سر، تو پاکستان نو ہر پاسے خرابی دا سامنا کرنا پے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے اس کو مانیں، آپ کا دل کرتا ہے اس کو نہ مانیں سر، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اچھا وہ کیسے ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک طرف تو صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ یہ حرکت فرما رہے ہیں، دوسری طرف موجودہ کو مد حالات سن لو سر، وہ بھی حالات ہے میں تمہیں ذرا دس دوں کہ امریکہ میں جو سفیر تعینات ہیں اس وقت پاکستان کے سر، ان کو لگایا گیا تھا مسعود خان صاحب ان کا نام ہے، اور کانٹریکٹ کے اوپر سفیر لگایا تھا عمران خان نے۔ جب وہ بھائی جن نے ڈونلڈ لو والا خط نہیں لیک کیتا سی، اتوں جڑا ساڈا سفیر سی انہوں نے خط بھیجیا، چٹھی سیاں جی کے نام بھیجی تھی 7 مارچ والی، بڑا رولا پایا عمران خان نے۔ وہ ان کی الوداعی تقریب تھی سر، جس میں یہ ساری گفتگو ہوئی تھی بقول ان کے کہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ تسی دیکھو کہ یہ جڑا نا اپنا تہاڈا عمران خان اس کے خلاف آ رہی طریقے اعتماد، اگر وہ کامیاب نہ ہوئی تو پھر پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تہاڈے نال، تو پھر تسی سمجھ لو تہاڈے نال کی ہوئے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو گئی تو پھر تعلقات بہتر ہونے کا امکان ہے۔ یہ گفتگو اس کا جو بتایا جا رہا ہے اس کے میں آپ کو کریکٹ بتا رہا ہوں۔ وہ ان کی الوداعی ملاقات تھی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے تو مسعود خان صاحب کو کانٹریکٹ کے اوپر وہاں پر سفیر لگایا گیا تھا۔ اب کانٹریکٹ پر سفیر جو ہوتا ہے اس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے
کہ جیسے ہی جس حکومت نے اس کو سفیر لگایا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو اس کی اخلاقی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مستقل سفیر لگانا ایک اور چیز ہے اور کانٹریکٹ پر سفیر لگانا ایک اور چیز ہے۔ اگر کانٹریکٹ پہ سفیر ہوتا ہے تو سر وہ ورکنگ نہیں کر سکتا وہاں پر اب جو حالات ہیں، میں نے یہ واشنگٹن سے معلوم کیا کہ سر پاکستانی جو سفیر ہے مسعود خان صاحب، وہ کتنے کام شام بھی نہیں کر رہے، یعنی سفیر کا کام ہوتا ہے مختلف سفیروں سے ملنا، امریکی حکام سے ملنا، کانگریس جانا، لابنگ کرنا، یہی کام ہوتا ہے۔ وہ سر اتنے بھائی صاحب جڑے نا کسی پاس جا بھی نہیں پا رہے، اور کوئی امریکی جو ہے نا وہ ان کو منہ نہیں لا رہا ہے سر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو پتہ نہیں علی کو مدہ نمائندہ ہے بھی کہ نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی بھی بات کریں، اتنے عمران خان نے دور دا ہے سفیر، عمران خان چلا گیا ہے بھی یہ کانٹریکٹ کے اوپر، مستقل بھی تعیناتی نہیں ہے، تو یہ عمران خان چلے گئے ہیں، اب حکومت ان کو کل بدل دے، اسی نہ کو گل کریے وہ سفیر صاحب نو اگلے دن بدلتا جاوے تے اگلا سفیر آوے کو بھاجی میں نے تو نویں سروں کھیڈو، میں تو نہیں ہے پہلی کھیڈ تو نہیں میں منتا، سو نئے سرے سے میرے سے باتیں کرے، تو نویں محنت کرنی پڑے گی، لہٰذا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان یہاں پر اپنا سفیر کو مستقل بنیاد پر تعینات کر دے جو نئی حکومت آئی ہے۔ لیکن نئی حکومت جو ہے وہ بھائی مسعود خان دھیان نہیں کر رہی، ان کو وہ لفٹ نہیں کرا رہی، ان کا جو ہے اپنا وہ کنٹریکٹ وہ ختم ہی نہیں کر رہی۔ وہ پوچھا حالانکہ انہوں نے کہ بھائی جی میرے لیے کیوں کم ہے، دسو میں نے، ابھی تک یہاں سے انہیں نہیں بتایا گیا کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک بات ہوگی، دوسری بات سن لیں، اقوام متحدہ کا جو نیو یارک میں آفس ہے، جو سب سے زیادہ اہم آفس ہے، جو سب سے زیادہ اہم آفس ہے، اس لیے کہ بھائی امریکہ چھے، اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک جنیوا بھی ہے لیکن امریکہ لا سب تو زیادہ اہم ہوتا ہے، وہاں پر مستقل مندوب جو تھے منیر اکرم صاحب، انہوں نے سر اپنا استعفیٰ جو ہے وہ بھجوا دیا تھا، ٹھیک ہے، پاکستان کی یہ چینج جب آیا حکومت کو انہوں نے استعفیٰ بھجوا تھا، بڑی گریسفل بات ہے، لیکن اب اس استعفے کو آئے ہوئے بھی دیر ہو گئی ہے کافی، تے پائن ایتو حکومت نہیں دس دی پئی کہ تسی بھاجی جانا ہے یا رہنا ہے، نیا سفیر بھی تعینات نہیں کیا جا رہا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ فارن افیئرز میں یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، جو دنیا کے ساتھ ممالک ہیں، دنیا کے ممالک ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہے نا وہ ان منسٹر جو سفیر ہوتے ہیں انہوں نے بیس بنانی ہوتی ہے، انہوں نے وہاں پر جا کے ورکنگ کرنی ہوتی ہے، اس تو بعد وزیر خارجہ جائے، پھر پرائم منسٹر جائے، پھر کوئی معاہدے شاہدے ہون، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ وہاں پر جو ہے وہ سائن ہو۔ کل میں اس کو ایم او یو کو ایم او اے کہہ گیا تھا، یعنی وہ میں اس کو غلط کہہ گیا تھا، تو سر اس کے لیے معذرت، اچانک مجھے یاد آیا تو میں کہ میں تصحیح کر دوں، بہت سارے دوستوں نے نیچے لکھا ہوا تھا، میں نے ان کا وہاں پہ بھی شکریہ ادا کیا، تو غلطی ہوئے تو بھاجی من لینی چاہیے، تو میں تو مان رہا حکمران نیچے منتے بہرحال، تو وہ سر انہوں نے باقاعدہ طور پر اب بھی وہاں پر ان دو اہم ترین جگہوں کے اوپر کوئی سفیر پاکستان کا اس حکومت کو ریپرزینٹ کرتا ہوا نہیں، ٹھیک ہے، جو دونوں کی حالت ہے وہ میں آپ کو بتا دی۔ پاکستان میں جو امبیسڈر آیا امریکہ کا، انہوں بھاجی صدر مملکت ٹائم نہیں دے رہے، وہ ورلڈی گیم کھیڈی جا رہے ہیں بیٹھ کے، وہ واٹس ایپ تے جناب اس کال دا انتظار کر رہے ہیں، جس کال دے چکر ہی چھیڑا نا عمران خان لگا ہے کہ میں کل اعلان کر دوں گا، میں آئندہ چند دنوں میں اعلان کر دوں گا، لانگ مارچ کا اعلان کر دوں گا، وہ کال چال کوئی نہیں آنی، ٹھیک ہے۔ اب اس سارے معاملے میں پاکستان جو ہے نا سر وہ مطلب ادا کوئی نہیں سوچ رہا، فرینکلی پچھلے تے سارا کچھ ہی خراب کرنا چاہتے ہیں نا، جو چلا گیا عمران خان وہ تو چاہتے ہی ہے کہ مطلب برا ہی حال ہو جائے، اتنے بھوک بالکل بھنگڑے باندھی پھرے، وہ تو اپنی جگہ پہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اے جڑے بیٹھے نے وہ صدر نہیں لے رہا، نہ لے، ایتھے تے بہو جی بلاول صاحب دو سفیر لاؤ، ایتھے تے کام شروع ہوئے۔ سو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جڑا جان والا سی وہ اللہ ماشاء اللہ سی، آنے والے بھی سبحان اللہ ہی نے، ابھی تک اس طرف توجہ نہیں گئی، پتہ نہیں کیوں نہیں گئی، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن یہ جو حقیقت ہے اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کے صحیح نہ ہونا سر، تو آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ناراض ہوتا ہے، وہ تو لفٹ نہیں کراتا، ورلڈ بینک لفٹ نہیں کراتا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو لفٹ نہیں کراتا، پیرس کلب لفٹ نہیں کراتا، لندن کلب نہیں کراتا، یورپی یونین نہیں کراتی، پتہ نہیں کتھوں تانوں لفٹ نہیں ہوندی سر، یہ فائنانشیل لفٹ کی بات کر رہا ہوں میں، اور پاکستان کو پیسوں کی جتنی شدید ضرورت آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اتنی شدید نہیں تھی، ہے سی ہمیشہ ہی رہی ہے اللہ کے فضل اللہ، کبھی ایسی خود کفیل نہیں ہوئے، لیکن
اتنی زیادہ نہیں تھی جس نہج پہ اس وقت پاکستان ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ساری صورتحال جانے والے کی بھی، موجودہ صدر صاحب کی بھی، اور موجودہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی بھی، وہ ساری رکھ دی ہے ایمانداری کے ساتھ. جو میرے پاس انفارمیشن دی، فیصلہ پائیں تسی آپ ہی کرنا ہے کہ کی کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان رل مل کے. ایک میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ دوسری خبر بھی ہے، وہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ ظاہر ہے کہ پرویز مشرف صاحب بڑے بیمار ہیں سر، اور جو خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اس پر میں نے اس سے پہلے ولاگ میں بات کر دی تھی کہ سر انہوں نے تہاڈا کو ذاتی قرضہ دینا تو بے شک معاف کر دیو، لیکن انہوں نے آئین توڑا ہوا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ آپ نہ کوئی اس طرح کی بات نہ کریں. یا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جو بات لکھی ہے نا سر، وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے وقار کے ساتھ آخری دن گزاریں، آخری ایام گزاریں. پائے نا وقار کے ساتھ آخری ایام جن کے گزرے ہیں نا سر. پاکستان کا آئین جس نے بنایا نا اس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو. میں پچھلے کی گل نہیں کرتا، یہ جو آئین ہے نا میں اس کی بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میری کمٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے. اور پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کا مطلب صرف ہے کہ آپ آئین کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. اس کے علاوہ میرے نزدیک کوئی اور مطلب نہیں. آپ کے نزدیک کوئی اور ہوگا تو ضرور لکھ دیجیے گا، اتنے بھی غور کر لاگے. لیکن آئین کے ساتھ کمٹمنٹ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. بھٹو صاحب جس نے آئین دیا، جس نے ایٹم بم دیا، یہ دو چیزیں پاکستان کو سر اس وقت سلامت رکھے ہوئے. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جو ایٹم بم ہے وہ خطرہ بھاجی لوگوں کو لہٰذا لوگ تھے لا جاتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں کوئی ایٹم بم ہے جے تو ڈر جاؤ، ماڑے موٹے ڈر جاتے ہیں. باقی رہ گیا جناب یہ آئین. تو آئین ہے جس نے اب تک پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، جتنا بھی آپ کے سامنے ہے یہ اسی نے جوڑا ہوا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کے آخری ایام سر کہاں گزرے تھے؟ ادا وقار کتنے گیا سی سر؟ جیل کی کال کوٹری، پھانسی گھاٹ، اور وہ جنازے کی تصویر بھی دیکھ لیں. یہ ابصار عالم صاحب نے چلائی ہے سر، ٹھیک ہے، آپ ذرا دیکھ لیں. اس کے بعد اکبر بگٹی صاحب، اس کے جو آخری دن تھے غار میں گزر رہے تھے، اور یہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ جناب اس کو پتہ نہیں چلے گا گولی کہاں سے آئے گی. اور ان کے جو لاش تھی اس کے تابوت کو تالا لگا ہوا تھا سر، کسی نے منہ نہیں وکھن دیتا. اس کی فوٹیج بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو آئین کی سپرمیسی کے لیے، ووٹ کی عزت کے لیے، عوامی راج کے لیے زندگی دے گئی. پرویز مشرف صاحب کے دور میں ان کو راول پنڈی میں باقاعدہ سرعام قتل کر دیا گیا، اور ان کے قتل کا الزام پرویز مشرف صاحب کے اوپر ہے سر. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی والے لگاتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب لگاتے ہیں، ان کا بیٹا لگاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے سر اس کی بھی ایک تصویر ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں کس طرح وہ 2 دفعہ کی پرائم منسٹر جو ہے وہ وہاں پر اسٹریچر پہ پڑی ہوئی ہیں، اور کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سر 12 مئی 2007 سر پرویز مشرف صاحب نے مکے لہرا کے نا اسلام آباد میں بتایا تھا کہ میں کتنا طاقتور ہوں. مکے لہرا کے بتایا، وہ تصویر دیکھ لیں. اور 12 مئی 2007 کو کراچی میں جو قتل و غارت گری ہوئی تھی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہوا گیا تھا کہ یہ جو صاحب افتخار محمد چودھری صاحب جنہوں کا عشق بڑے لوگوں نے چڑھیا سی کہ انہوں بحال کرانا بڑا ضروری ہے، انہیں جو کیتا بات جو سانڈل وہ بھی اللہ دے فضل نے پتہ نہیں کی ہے. سانو تو میرا خیال ہے ہمیں تو جڑا ملیا ہے نا وہ لالو لال ہی ملیا پائے، تو سانو لالو لال ہی کر کے ہی ہے. وہ صاحب جو ہیں وہ کراچی جا رہے تھے، ان کے استقبال کے لیے سیاسی جماعتیں، وکلا، یہ وہ سارے نکلے پے سن. ان کو روکا گیا تھا، اور وہاں پر ایم کیو ایم نے جس طریقے سے جو حال کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ میں ایم کیو ایم کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بعد میں ثابت ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں نے تسلیم بھی کیا ہوا اس بات کو ایم کیو ایم کے. تو وہ جس طرح سے وہاں پر لاشیں گرائی گئی تھیں، جو لوگوں کو شہریوں کا حال کیا گیا تھا، اور جو اس وقت پرویز مشرف کے ماتحت سیکیورٹی فورسز تھی وہ ان کی مکمل پروٹیکشن کر رہی تھی ایم کیو ایم والوں کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اسی شام اسلام آباد میں یہ بھائی صاحب مکے لہرا رہے تھے، وقار. ٹھیک ہے، پھر جناب اس کے بعد آ جائیں، بلکہ اس سے پہلے میں آپ ایک بات بھول گیا. میاں شریف صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب کے والد صاحب، ان کا پاکستان کی جمہوری جدوجہد میں تو کوئی ہاتھ نہیں، اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں، لیکن ان کے بیٹے کا بہرحال ہے. ان کے بیٹے کو ہٹایا گیا، دوسری بار وہ وزیر اعظم تھے. میاں شریف صاحب کی ڈیتھ ہو گئی سر جدے میں، ڈیڈ باڈی لاہور آنی تھی. جو حال میاں شریف کے جنازے کے ساتھ کیا گیا تھا نا، میں سر بطور رپورٹر اس کو کور کیا ہوا ہے.
میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جس طریقے سے ان کے جنازے کے ساتھ کیا گیا تھا اور جس طرح سے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو پھینٹا چڑھا تھا. میں ان ساری چیزوں کا چشمدید گواہ ہوں. ٹھیک ہے. تو سر اس لیے خواجہ صاحب تانوں وقار شکار کوئی نہیں نظر آیا. تانوں تو سیٹھ وقار بھی بھول کے ہونا بھائی جسٹس سیٹھ وقار. تو خواجہ صاحب کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اب ایک اگلی بات جو ہے وہ عمران شفقت صاحب نے کی ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑی جائز بات ہے کہ یار یہ جو ہیں اپنا میاں نواز شریف صاحب یہ کوئی کالا پانی میں رہتے ہیں جہاں پہ سگنل نہیں آتے, وہاں پہ ٹویٹر نہیں چلتا ان کا. ان کو نہیں پتہ چلا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہوا ہے وہ کیا ہے. پرویز مشرف صاحب اللہ پاک ان کو صحت دے سر, ان کے سارے آرگنز اچھی طریقے سے کام کریں, میں بالکل دل سے یہ دعا کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے جو نقصان کیا ہوا ہے آئین توڑ کر سر, اگر انہوں نے خواجہ صاحب کی ذاتی زمین پہ قبضہ کیا تھا یا مطلب کسی کی بھی فرض کرے ذاتی کو دشمنی تھی تو پائن معاف کر دو, اللہ معاف کر دینا پسند کر دیں. آئین توڑا ہوا ہے سر, آئین 2 بار توڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ خواجہ صاحب آپ نہیں معافی دے سکتے, مسلم لیگ نون معافی نہیں دے سکتی, پیپلز پارٹی معافی نہیں دے سکتی, کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی شخصیت آئین توڑنے والے کو معافی نہیں دے سکتی سر. اسی ہوتا بگاڑ کچھ نہیں سکے آج تک. یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے. نہ جنرل زیادہ نہ پرویز مشرف کا. اس سے پہلے والوں کی بات اس لیے نہیں میں کرتا, حالانکہ انہوں نے بھی کچھ نہیں بگڑ سکے سی, لیکن اس لیے کہ وہ متفقہ ان کے تحت نہیں تھے. یہ متفقہ ان کے کی خلاف ورزی کر کے آئے, اس کو توڑ کے آئے تھے. تو بگاڑ ہم کچھ نہیں سکے ابھی تک اور بگاڑ سکیں گے بھی نہیں. پر پہن لمبے طرح نہ پو. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے تسی کہہ رہے ہو کہ ان کے آخری ایام وقار کے ساتھ گزرے, اس پر بڑی خواجہ صاحب تکلیف ہوئی ہے. سچی بات یہ ہے, آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں. آپ وزیر دفاع ہیں, آپ وزیر دفاع رہیں, آپ وزیر دفاع نہ رہیں سر. یہ حکومت رہے, یہ حکومت نہ رہے, لیکن آئین توڑنے والوں کو معافی دینے کا حق آپ کے پاس کوئی نہیں, نہ آپ کے پاس اختیار ہے, کسی کے پاس نہیں. آئین میں لکھا اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, اور وہ سلوک جب تک نہیں ہوگا اس ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی. میرا یہی خیال ہے. آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے, جو بھی خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.